تو جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا یہودیوں کے ساتھ ہوا، نظام حکومت کو چلانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے کیے۔ تو جس وقت معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کے مطابق مسلمان اور یہودی یہ دونوں پابند تھے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں، اور ایک دوسرے کے جو عبادت کے معاملات ہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ یہ معاہدے ہو گئے۔ تو جب یہودیوں کے اور مسلمانوں کے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یہودیوں کے آپس میں معاہدے ہو گئے، تو اب جس نے وعدہ توڑنا تھا آگے پھر سب نے اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی۔ تو یہودیوں نے وعدہ توڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے تھے ان معاہدوں کو یہودیوں نے توڑا، اور آئے دن یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں آگے بڑھتے گئے۔ اسلام دشمنی، یہودی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب آئے، یہودی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت یہودیوں کے علاوہ کسی اور خاندان میں آئے، یہ یہودیوں کو برداشت نہیں تھا۔ اللہ کو وہ ایک مانتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں یہودی آج بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک مان کے پھر بھی کافر ہیں۔ یہودی اللہ کو ایک مان کے پھر بھی کافر ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر پھر بھی کافر ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اور حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، ان سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن وہ کافر کے کافر ہیں، مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کو ایک مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، آقا کریم کے علاوہ دوسرے نبیوں کو مانتے ہیں، کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے آقا کریم کی ختم نبوت کو نہیں مانا۔